السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سورہ النور 18واں پارہ ہے اور سورت کا آخری رکوع ہے. آخری رکوع سے پہلا رکوع. اللہ رب العزت گھر میں داخل ہونے کا ادب بتا رہے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے ہی گھروں کے اندر اپنے اہل خانہ کو سلام کہا. یہ سلام کہنا اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے اور برکت کا سبب ہے اور پاکیزگی کا سبب ہے. یہ سلام محبت کی پڑیا ہے، امن اور سلامتی کا راستہ ہے. جس بندے کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، غربت ہے، فاقے ہے اور پریشان ہے، وہ صرف اس پر عمل کر لے کہ جب گھر جائے السلام علیکم. یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ سلام کہو گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی، گھر میں پاکیزگی بھی آئے گی اور یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ایک صحابی ہے عبداللہ بن سلام کہہ دے رضی اللہ تعالی، بڑے عظیم صحابی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات کے حافظ بھی تھے. جب نبی پاک کا پتہ چلا کہ آپ مدینے میں تشریف لائے ہیں تو وہ بھی آ گئے اور سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے آ کے عبداللہ بن بیٹھ گئے، آپ کو دیکھتے رہے، آپ کے چہرے انوار کا امتحان کرتے رہے. ابھی کچھ نہیں سنا، صرف نبی پاک کے منور مطہر اور روشن چہرے کو دیکھ کر، چونکہ تورات پڑھے ہوئے تھے نا اور تورات میں نبی پاک کا ذکر تھا، تو کہتے ہیں واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ اللہ کی قسم یہ منور چہرہ، یہ مطہر چہرہ، یہ روشن چہرہ یہ کسی نبی کا ہو سکتا ہے، کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں. یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. پھر آپ سے گفتگو ہوئی
تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مدینے والوں کو سب سے پہلا باز یہ کیا، سب سے پہلی تقریر، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ اگر عربی تو لفظ ہے نا افشو، یہ تو میں سلام صرف کہنا نہیں، یہ جمع سے کہنا پانی بہانا، تو افشو کا معنی ہوتا ہے بہا دو، کثرت کا معنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلام کہو۔ نبی پاک کے صحابہ کرام جب جا رہے ہوتے تھے نا تو درمیان میں کوئی درخت کوئی چیز آ جاتی تو ایک ادھر سے گزرا ہے دوسرا ادھر سے گزرا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ امن کا پیغام ہے۔ رات کو آپ 12-1 بجے راستے میں جا رہے ہو تو آگے سے کوئی بندہ آ رہا ہو، بندہ گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ عام بندہ ہے کہ چور ہے کہ ڈاکو ہے، تو جب وہ کہہ دینا السلام علیکم تو بندہ امن میں آ جاتا ہے کہ اس نے مجھے سلام کہہ دیا۔ تو سرکار نے سب سے پہلی بات، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور چیز، آپ نے سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو، کیونکہ سلام سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، امن سلامتی ملتی ہے، برکت ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی بندے گونگوں کی طرح گھر میں چلے جاتے ہیں اور سلام نہیں کہتے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اگر کوئی بندہ آ جائے اور سلام کہے تو اس کو روکا نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر سلام کے جواب کا طریقہ بتا دیا۔ یہ مسئلہ آنکھیں کھول کے سننے والا میری طرف دیکھے کہ تم سمجھائے، ادھر دیکھے ادھر کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے کوئی بندہ آ گیا، نماز کے دوران اونچی آواز میں قرآن پڑھنا کسی دوسرے بندے کے لیے جائز نہیں ہے تاکہ نماز میں خلل نہ آئے، لیکن سلام وہ کہہ سکتا ہے نماز کے دوران۔ آپ نے فرمایا جب باہر سے کوئی بندہ آئے اور وہ کہہ دے السلام علیکم تو نماز کے اندر بول تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہاتھ دایاں ہاتھ اتنا اٹھا دے، یہ اشارہ کرنے میں بندہ کہتا السلام علیکم، یہ تو اس سے نماز میں اندر سلام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وہ گفتگو تو نہیں کرے گا، بول کر جواب تو نہیں دے گا، لیکن آنے والے بندے کے سلام کا جواب اشارے سے دے گا۔ کتنا اہم ہے سلام بلانا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام تم کر لو تمہارے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلایا، کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ تم بڑا تکلف کرو، اپنی حیثیت کے مطابق وہ دال روٹی کھلا دو، کسی کو چائے پلا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جتنا کام کیا ہے، اب تاریخ اور سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا، کھانے پہ بلا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ۔ اور تیسرا کام وصلوا الارحام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک صحابی کہتا جی جو مجھ سے محبت کرے تو میں اس سے محبت کروں، جو مجھے سلام کہے میں اس کو سلام کہوں، جو مجھے کھانا کھلائے میں اس کو کھانا کھلاؤں، یہ صلہ رحمی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہیں نہیں بلاتا تو اس کو بلا، جو تجھے نہیں کھلاتا تو اس کو کھلا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور یاد رکھیں صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے فاسق فاجر بندہ بھی، گناہگار بندہ بھی اگر صلہ رحمی کرے تو اس کے گھر میں رزق کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بڑی بات ہے۔
3 کام ہیں سوشل، سلام بلانے کا تعلق لوگوں سے ہے، کھانا کھلانے کا تعلق لوگوں سے ہے، صلہ رحمی کا تعلق لوگوں سے ہے، چوتھا کام اس کا تعلق رب سے ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ 3 کام دن میں یہ کرو، اور جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ دنیا سو رہی ہے اور تو تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ یہ 4 کام نبی کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر زبان نبوت سے فرما دیا، تدخلوا الجنت بسلام، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو باقی چیزوں کی وضاحت تو پھر کسی وقت کروں گا۔ سلام کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ سلام بلائیں گھروں میں آتے ہوئے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تب بھی حکم ہے کہ خالی گھر میں بھی سلام کو، فرشتے ہوتے ہیں کوئی اور مخلوق کو سلام کا جواب دیں۔ اس لیے، اور آخری بات یہ عرض کر دوں، سلام کا طریقہ اور اس کا ادب آداب کیا ہے، میں قربان جاؤں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہی بتا دی۔ جب لوگ آدھے بندے سوئے ہوئے ہوں اور آدھے جاگ رہے ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا سلام اتنا کو اونچی بولو کہ جاگنے والوں کو پتہ چل جائے، سوئے ہوئے ڈسٹرب نہ ہو۔ اب کئی بندے نا رات کو سوتے بندے مسجد میں یا گھر میں السلام علیکم، بھئی یہ کیا طریقہ سلام کا؟ ساری دنیا اٹھ کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ۔ آپ کہنے السلام علیکم، السلام علیکم، جاگ رہے ان کو پتہ چل جائے، سوئے ہوئے کو پتہ نہ چلے، یہ اسلام کا ادب ہے۔ چھوٹا بندہ بڑے کو سلام کہے، یہ ادب ہے۔ جو سواری پہ جا رہا ہے وہ پیدل کو سلام کہے، یہ ادب ہے۔ یہ سارے ادب آپ نے بتا دیے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ رستے میں نہ بیٹھا کرو، کئی بندے بغیر ضرورت کے رستے روک لیتے ہیں، راستے کو روکنا منع ہے۔ ہاں کوئی شدید ضرورت ہو، مجبوری ہو تو پھر اور بات ہے۔ ایک آدمی عرض کرتا جی بعض ہمیں چارہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں راستے میں روکنا نہیں ہے۔ حدیث میں راستے میں بیٹھنے کے بارے میں پوچھا، روکنے تو بہت بڑا گناہ ہے ایسے بغیر ضرورت کے۔ آپ نے کہا راستے میں نہ بیٹھا کرو، کہنے کہ جب ہمارا کاروبار ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے راستے میں بیٹھنے کی۔ آپ نے کہا اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ فرمایا حضرت راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ سلام کہے نا اس کا جواب دو، سلام کہنے والے کا جواب دو، لوگوں کو راستہ بتا دو، یہ راستے کا حق ہے۔ اور اسی طرح جب کبھی فرصت ہو تو مسافہ بھی کرنا چاہیے۔ عام بندے بیٹھے ہیں تو مسافے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطلق کہہ دیں السلام علیکم تو اللہ جواب ثواب دے دے گا۔ السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نے کیا، وبرکاتہ کہہ دے تو 30 نے کیا۔ ایسے جواب دینے والے کو اس سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ مسنون ہے، مستند ہے۔ اور اگر کوئی بندہ محبت سے سلام کہتا ہے، آگے ہو نا، میں مسئلہ بتاؤں، السلام علیکم، یہ دیکھیے ذرا، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ 2 مومن جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ پیچھے بعد میں کرتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ کبھی کبھی مصافحہ موقع ملے، کبھی جب بھی مانو، اگر کلا بندہ ہے دیر بعد ملے مان کا کر لو، کہ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ زیادہ لوگ نے تو ویسے کہہ دو السلام علیکم، اور گھر میں ضرور سلام کہیں۔ اور میں نے تو کالج کے اندر بچوں کو کہہ دیے، الحمدللہ BS کے بچے، بڑے بڑے بچے، وہ بچے کہتے ہیں میں کم ان سر میں کلاس میں آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ آرام سے کہو السلام علیکم اور بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری سلام بھی ہے، یہ تمہاری اجازت بھی ہے۔ تو آج کے درس کا یہ پیغام ہے کہ سلام کو عام کر دو، معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، دکانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں، تعلیمی اداروں میں سلام کو عام کرنا تمہارا کام ہے۔ رزق کی فراوانی کرنا، محبت پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اور جو بیان کیا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔
بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کر لیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اور خاص کر اللہ رحمت کی بارش عطا کر۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم اسقی عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں عبادت کی، سجدے کی سنت کے مطابق توفیق دے دے۔ یہ اللہ تیرا فضل ہے، یہ کرم ہے، تو نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی، رکوع سجدے کی توفیق دی، اور سننے سنانے کی توفیق دی۔ اللہ تو اس کو قبول کر لے، اللہ اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، ملک پاکستان کی خیر فرما دے، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے میرے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ فلسطین میں خاص کر مظلوموں کی مدد کر، پوری دنیا کے مسلمانوں کو متفق کر دے، ایک کر دے، نیک کر دے، اتفاق کر دے، اتحاد پیدا کر دے۔ اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔